حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا، صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے، اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو، یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے، اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے۔ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا، یعنی اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے: نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔